دنیا میں صوفیت کی بنیاد دراصل حضرت مولانا جلالالدین رومی رحمتاللہ علیہ نے ڈالی۔ وہاں سے یہی روحانی مشال بھارت پہنچی اور یہاں بھی گھپ اندھیرے روحانی علم و تعلیم اور فلسفے سے مٹ گئے۔ بھارت میں روحانی تعلیمات کو صوفی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے عام کیا۔ یہ سلسلہ دیگر صوفیاء اور اولیاء اللہ نے جاری رکھا۔ وادی کشمیر جو پیرور کے نام سے مشہور ہے، جس کا مطلب ہے صوفیاء اور اولیاء کا مقام، یہاں ہزاروں صوفی بزرگوں کے مزار اور آستان عالیہ ہیں، جنہوں نے مذہبی خطوط سے بالا تر ہو کر کام کیا اور لوگوں کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کی۔ انہی صوفیوں میں حضرت پیر نظام الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ راجوری ضلع کے کوٹ دھارا گاؤں میں واقع صوفی بزرگ پیر نظام الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار امن و سکون کا گہوارہ ہے۔ نظام شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کرامتیں ہیں۔ یہ پاکستان سے یہاں تشریف لائے تھے اور اس پہاڑی کے اوپر انہوں نے مسکن بنایا۔ بڑی عقیدت اور محبت سے لوگ ان کے دربار سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ان کا وسیع دربار ہے۔ جو بھی زائرین یہاں دربار میں اپنی منت مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کامل کی صدقے اس کی مراد پوری کرتا ہے۔ حال ہی میں جموں کشمیر کے صوفی بزرگ پیر نظام الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا 21واں عرس جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں منعقدہ تقریب میں شرکت کے لیے دور دراز علاقوں سے ہزاروں عقیدت مندوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت یہاں کا رخ کیا اور پروقار مجلس میں شرکت کی، جبکہ صوفی بزرگ کے تئیں خراج پیش کیا۔ عرس کے دوران صوفی بزرگ کا مزار قرآن کی آیتوں سے گونجتا رہا۔ عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد نے مزار پر حاضری دی۔ تمام عقیدت مندوں کو کھانا پیش کرنے کے لیے ایک کمیونٹی کچن بھی قائم کیا گیا تھا۔ آپ کے لنگر خانے میں ہزاروں من کھانا پکتا اور ہزاروں کی تعداد میں فقراء اور مساکین اس خانقاہ سے کھانا کھاتے ہیں۔ غرض آپ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ امن و محبت اور رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کا بہتا سر چشمہ ہے، جس سے ہر ایک سیراب ہوتا ہے۔ جب پرانے زمانے میں اس علاقے میں بارش نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی نہر وغیرہ تو ہے نہیں ہے، نہ ہی کوئی پانی نکالنے کا سبدان ہے۔ ان کا نام ہنس راج تھا، تو تب بابا جی یہیں کہیں رہتے تھے۔ تو بولا کہ وہ آئے کہ بابا جی آپ دعا کریں اوپر والے سے کہ میں نے ایز اے دہان لیب لگانا ہے، تو کوئی پانی سوکھ گیا۔ تو بابا جی نے یہ اپنی ایک کرامت دکھائی تھی، تو ان کو بولا ہنسا، بولا کبھی نہ سوکھے تیرا کسا، تو وہ لے کے دریا کھانڈ لیا جو وہ بھی سوکھ جاتا ہے۔ تو ان ولی کی کرامت سے یہ ہمارا جو ایک نیتے کٹھا بہ رہا ہے، آج تک یہ کبھی سوکھا نہیں ہے، میں نے بھی نہ ہی دیکھا نہ ہی سوکھے گا یہ، کیونکہ یہ ایک حضرت شاہ نماز غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بڑی کرامت ہے۔ بندہ جب عقیدے کی سلامتی چاہتا ہے تو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے۔ زہد و تقوی نیک بندوں کو بلند درجہ عطا کیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عظمت والے وہ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ ولی اللہ کبھی کرامات کے لیے اعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کا مقصد تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تصوف دینوی زندگی کا
دستور درست کرنے کا بھی نام ہے، جو دونوں جہاں یعنی دنیا اور آخرت کو سجانے اور سنوارنے کی روشن مثال ہے۔ تعلیمات صوفیہ میں سیرت اقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے اور صوفیہ امن کے حقیقی سفیر ہیں۔ صوفی بزرگ پیر نظام الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفیہ کی تعلیمات نے ہر دور میں انسانیت کی مدد اور رہنمائی کی ہے۔ موجود پر فتنہ حالات میں تعلیمات صوفیہ کے دیے جلانے کی ضرورت ہے۔ صوف اور صوفیہ کرام کی بقائے باہم قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی تعلیمات اس وقت ہماری اشد ضرورت ہے۔ آج ہندوستانی معاشرے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی درکار ہے۔ صوفیہ کا کردار تعلیمات اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ہمارے معاشرے کو ایک بار پھر اسی تصوف کی ضرورت ہے۔ اس لیے تصوف کو پڑھنا، سمجھنا اور صوفیہ کی تعلیمات پر عمل کرنا سماج میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں شریعت مطہرہ پر عمل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان امن و سکون کے ساتھ رہنے کا پیغام لوگوں کو دیا ہے، اور معاشرے میں خاص طور سے جتنی بھی معاشرتی برائیاں پھیلائی جاتی ہیں یا پھیلائی گئی ہیں یا جو پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام سے بزرگان دین ہمیشہ ابا کرتے رہے ہیں، اور ان کی زندگی کے عملی اقدام سے بھی اور باضابطہ قولاً بھی ان کا یہ پیغام رہتی دنیا تک باقی ہے۔ اور آج بھی علماء کرام بزرگان دین کے آراس میں اور ان کے آستانوں سے جتنے بھی پیغامات دیتے ہیں، ان میں سب سے عظیم پیغام انسانیت کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیغام امن اور سلامتی کا ہوتا ہے۔ روز اول سے اس کرۂ ارض پر دو طرح کے لوگ طلوع اور غروب ہوتے رہے ہیں، اور حشر تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ ان میں ایک وہ جو تاجور کہلاتے ہیں اور دوسرے وہ جو دیداور ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ تاجور صدیوں کے غبار کی نظر ہو جاتے ہیں، جبکہ دیداور پیوند خاک ہو کر بھی تاریخ کے سینے پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ اولیاء صالحین کی شخصیات اس قدر مؤثر ہوتی ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے افراد بہت سی روحانی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں، اور یوں ان کی صحبت میں بیٹھنے والے اپنی بدبختیوں کو خوش بختیوں میں بدل لیتے ہیں۔ فقرس پیٹھ یس رودی درو تس چھُ ییٚتہِ کیٚہو تتہِ آدروے۔ جس نے فقر پر استقامت کی وہی یہاں بھی معزز بن گیا اور وہاں بھی۔